اللہ نے ہر نبی کو دو چیزیں عطا فرمائی. نمبر 1 سیرت، نمبر 2 صورت. سیرت بھی اللہ کی عطا ہے اور صورت بھی اللہ کی عطا ہے. آپ کہیں گے سیرت اور صورت میں فرق کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ یہ انسان کی بناوٹ جو ہے یہ صورت ہے، اس کے جو اعضاء ہیں اور ان اعضاء کے جو کام ہیں وہ ان اعضاء کی سیرت ہے. مثال کے طور پر انسان کی آنکھ یہ انسان کی صورت ہے. ان آنکھوں کی بصارت، ان آنکھوں کا دیکھنا یہ ان آنکھوں کی سیرت ہے. یہ کان انسان کی صورت ہے، لیکن ان کانوں کا سننا یہ اس کانوں کی سیرت ہے. یہ ہاتھ، یہ کف دست کلائیاں انسان کی صورت ہے. ان ہاتھوں کا اچھائی اور برائی کے لیے حرکت میں آنا یہ ان ہاتھوں کی سیرت ہے. یہ قدم انسان کی صورت ہے، ان کا اچھائی اور برائی کے لیے اٹھنا، چلنا، حرکت میں آنا یہ ان قدموں کی سیرت ہے. اللہ نے ہر نبی کو ایک صورت عطا فرمائی، ایک سیرت عطا فرمائی. صورت بھی اللہ نے عطا کی، سیرت بھی اللہ نے عطا کی. اور صورت و سیرت یہ دونوں چیزیں اللہ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو عطا فرمائی. لیکن جیسی صورت، جیسی سیرت آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید البراء شمس الضحیٰ بدر الدجا آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر آمینہ کے نور نظر جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جو صورت عطا فرمائی، جو سیرت عطا فرمائی، آپ کی صورت بھی بے مثال ہے، آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے. صحابہ کرام ام المؤمنین حضرت اما عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اما جان ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی عبادت کیسی تھی، نبی کا حسن و جمال کیسا تھا، نبی کی نماز کیسی تھی، نبی کا روزہ کیسا تھا، نبی کی سجدے کیسے تھے، نبی کے رکوع کیسے تھے، نبی کے دن رات کی عبادات کا طرز عمل کیا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا اے نبی کے صحابہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے عرض کیا اما جان قرآن تو پڑھتے ہیں. حضرت اما عائشہ نے فرمایا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر تمہیں نبی کی سیرت نظر آئے گی، قرآن کے ہر صفحے پر نبی کا حسن و
پر ملے گی. اللہ وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا کوہ طور پہ چلا جا, وہاں جا کر 40 دن کا چیلا کاٹ, پھر تمہیں تورات ملے گی. دیکھیں شرط لگ رہی ہے. تورات تب ملے گی جب کوہ طور پر جا کر بیٹھ کر چیلا کاٹے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانہ کے اندر پابند ہو کر بیٹھو گے, پھر انجیل ملے گی. داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد اپنے عبادت خانہ کے اندر پابند ہو کر بیٹھ جاؤ, تمہیں زبور دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی, عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی, داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. شرطیں لگائی جا رہی ہیں, لیکن جس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آتی ہے, جس وقت آمینہ کے نور نظر کی باری آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں اے محبوب اب ساری شرطیں توڑتا ہوں, کیونکہ تیری نبوت کے آنے کے پیچھے آدم نے اپنی نبوت ختم کر دی, تیری نبوت کے پیچھے نوح علیہ السلام نے اپنی نبوت کو ختم کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کو ختم کر دیا. اے پیغمبر تیری باری آ گئی ہے, تو میرا لاڈلا حبیب ہے, تو میرا پاکیزہ پیغمبر ہے, تیرے ساتھ مجھے الگ پیار ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی باری آئی, میں نے شرط لگائی. عیسیٰ کی باری آئی, میں نے شرط لگائی. داؤد کی باری آئی, میں نے شرط لگائی. اللہ فرماتے محبوب اب تیری باری آتی ہے, تیری باری کوئی شرط نہیں. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر تو بدر میں جائے گا, قرآن تیرے پیچھے بھیج دوں گا. احد میں جائے گا, قرآن تیرے پیچھے بھیج دوں گا. تبوک میں جائے گا, قرآن تیرے پیچھے بھیج دوں گا. میرا پاک پیغمبر اگر پہاڑ کی چوٹی پہ گیا, قرآن کے اللہ نے پیچھے بھیج دیا. میرا نبی اگر میدان جہاد پہ گیا, قرآن کے اللہ نے پیچھے بھیج دیا. حتیٰ کہ میرا پاک پیغمبر اما عائشہ کے بستر پہ آیا, اللہ نے قرآن بھی اما عائشہ کے بستر پہ بھیج دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ امی عائشہ صدیقہ زندہ باد. حسین اسے کہتے ہیں جو آنکھوں کو اچھا لگے, جمیل اسے کہتے ہیں جو دل کو اچھا لگے. حسین و جمیل میں ایک فرق اور بھی بتاتا چلوں. حسین اسے کہتے ہیں جس کے حسن پہ ناز کیا جائے, اور جمیل اسے کہتے ہیں جس پہ حسن خود ناز کرے. حسین اسے کہتے ہیں جو آنکھ کو اچھا لگے, جمیل اسے کہتے ہیں جو دل کو اچھا لگے. حسین و جمیل میں ایک فرق یہ بھی ہے, حسین اسے کہتے ہیں جس کے حسن پہ خود ناز کیا جائے, اور جمیل اسے کہتے ہیں جس پہ حسن خود ناز کرے. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے ایسا حسن عطا کیا تھا, ایسا جمال عطا کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب محمد مصطفیٰ کے چہرے کو ہم دیکھتے تو ہمیں کیوں محسوس ہوتا کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بھی ہم محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج مصطفیٰ کے چہرے پہ چل رہا ہے. تکبیر, جوان مصطفیٰ, جوان مصطفیٰ, تاج تخت ختم نبوت. بھائی حسین و جمیل میں فرق نظر آیا؟ حسین و جمیل میں فرق نظر آیا بھائی آپ نے؟ اچھا, حسین بھی رسول اللہ حسین بھی ہے, جمیل بھی ہے. رسول اللہ آنکھوں کو بھی اچھے لگتے ہیں, دل کو بھی اچھے لگتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس وقت ہم محمد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے تو کان الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ. علماء موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس وقت ہم محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج مصطفیٰ کے چہرے پہ چل رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کا حسن تھا. آج لوگ حسن یوسف کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں, اور حسن یوسف کو بے شک اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں. قرآن میں اللہ نے سورہ یوسف کے اندر حسن یوسف کو
تر بھی کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا. جس وقت میں نے تاریخ کی کتابوں کا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور قرآن کریم کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی، میری نظروں سے گزری. میں نے کہا وہ کیسا حسن ہوگا جس وقت زلیخا نے کہا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو پہلے سمجھا رکھا تھا کہ اس وقت میں دسترخوان لگا دوں اور عورتیں وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں، دسترخوان پہ عورتوں کے سامنے فروٹ رکھ دیے جائیں. جس وقت وہ فروٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے، چوریاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے، میں تمہیں اشارہ کروں گی، تم عورتوں کے سامنے آ جانا. زلیخا نے کہا آئیے جناب، دسترخوان لگ چکا ہے، عورتیں آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں کہ بادشاہ مصر کا جو غلام ہے وہ کیسا غلام ہے. ہم نے سنا ہے اس کے حسن کے بڑے تذکرے ہیں، ہم نے سنا ہے اس کے حسن کو دیکھ کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. زلیخا نے اشارہ کیا. جس وقت حسن یوسف ان عورتوں کے سامنے ظاہر ہوا، قرآن کریم کی تفسیر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، تاب نہ لا سکی، اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں کو کاٹ ڈالا. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں ارے پگلو، تم نے تو حسن دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے تو جمال دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں لو رأینا یقتلن انفسہن، اگر مصر کی عورتوں نے جس وقت حسن یوسف کو دیکھا اپنی انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر وہ مصر کی عورتیں میرے محمد کے حسن کو دیکھ لیتی، یقتلن انفسہن، انگلیوں کے صرف پورے نہ کاٹتی بلکہ پوری کر جاتی. انہوں نے تو حسن یوسف دیکھا ہے، انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیتی تو پورے نہ کاٹتی، پوری کٹ جاتی. سمجھ آ رہی؟ پوری کٹ جاتی. اللہ کے نبی کا حسن تو حسن یوسف سے بھی زیادہ تھا، اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پوری کٹ. اور یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیوں کے پورے نہ کاٹے بلکہ پورے کٹے. پورے کٹے کہ نہیں کٹے؟ بدر میں کٹے، احد میں کٹے، خیبر میں کٹے، تبوک میں کٹے، یرموک میں کٹے. میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر جنہوں نے نبی کے حسن کو دیکھا پھر انگلیوں کے پورے کیا کاٹے، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بدن کو قربان کر دیا، اپنی بیویوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، دوست احباب کو چھوڑ دیا، بھوک کی پرواہ نہیں کی، پیاس کی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ نبی کے اشارے ابرو پہ اپنی جانوں کے نذرانے قربان کر گئے. وہ نبی کے اشارے ابرو پہ اپنے بدن کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ نبی کے اشارے ابرو پہ اپنے گردنے سے کٹوا کر چلے گئے. وہ نبی کے اشارے ابرو پہ بدر کے میدان میں کود پڑے. وہ نبی کے اشارے پہ احد کے میدان میں کود پڑے. وہ نبی کے اشارے پہ خیبر کے میدان میں کود پڑے. وہ نبی کے اشارے پہ تبوک کے میدان میں کود پڑے. ہر جگہ قربانی دے کر امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا ہے انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے. ہمیں دیکھو، ہم نے حسن محمد کو دیکھا ہے، انگلیوں کے پورے نہ کاٹے، پورے کٹے. نعرہ تکبیر. اتنا پاکیزہ رسول ہے کہ جس کے قلم مبارک مکہ کی دھرتی پہ لگے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد. توجہ، اللہ نے محبوب کے قدم لگتے ہی قسم اٹھا لی شہر مکہ کی. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کسی نے پوچھا اللہ تو نے مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تیری ذات تو بڑی بلند ہے، ساری چیزوں کو، کائنات کو، مخلوقات کو تو نے پیدا کیا، قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیا یہاں فرشتے کثرت سے اترتے ہیں اس لیے قسم کھائی؟ کیا یہاں کثیر انبیاء کا مسکن رہا ہے اس لیے قسم کھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو وجہ تو بتلا دیجیے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں وجہ ہے لیکن مکہ شہر کی قسم کھانے کی وجہ کوئی اور ہے. اللہ وہ وجہ کون سی وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس شہر مکہ میں میرے پیغمبر کے پاکیزہ قدم لگے ہیں، اس
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، اور توجہ میں کیا کہنے لگوں، حضرت حسان نبی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور نبی کی موجودگی میں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بیٹھے ہیں۔ حضرت حسان نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، نبی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، نبی کے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسان نبی علیہ السلام کے شباب و کمال کو دیکھ رہے ہیں، نبی کے چہرے کی چمک کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی زلفوں کی سیاہی کو حضرت حسان آمنے سامنے زیارت کر رہے ہیں، روبرو دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے جس وقت میں نے حسن محمد کو دیکھا، جس وقت میں نے اللہ کے نبی کی زلفیں دیکھی، جس وقت میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، حضرت حسان بلا ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ حضرت حسان نبی کے چہرے کو دیکھ کے، نبی کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کے یوں بے ساختہ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ احسن من کلم ترقت عینی، احسن من کلم ترقت عینی، واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک لقد خلقت کما تشاء۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے رسالت پہ ڈوب کے حضرت حسان نے کہا، اس کے رسالت پہ ڈوب کے میں اپنے تخیلات کی دنیا میں کہتا ہوں، حضرت حسان نے کہا احسن من کلم ترقت عینی، اے پیارے حبیب، اے اللہ کے لاڈلے نبی، آج تک میری ان آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین زمانے میں نہیں دیکھا۔ احسن من کلم ترقت عینی، آج سے پہلے میں زمانہ پھرا، میں دنیا پھرا، آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان سے کسی نے پوچھا، تخیلات کی دنیا نے پوچھا، حسان نہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ دیکھنے کی وجہ کو امت کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت حسان کہتے ہیں نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے، اس لیے نہیں دیکھا، زمانے میں محمد سے بڑھ کر حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان وجہ بتاتے ہیں، بے وجہ یہ نہیں کہ زمانے میں کوئی خوبصورت انسان آیا تو ہو لیکن حسان اسے دیکھ نہ سکا ہو، یہ وجہ نہیں کہ زمانے میں خوبصورت انسان آیا تو ہو لیکن حسان سفر کر کے اس کے پاس نہ جا سکا ہو، اس کا چہرے کا دیدار نہ کر سکا ہو، اس کی زلفیں نہ دیکھ سکا ہو، اس کے ہونٹ نہ دیکھ سکا ہو، اس کی رخسار نہ دیکھ سکا ہو۔ نہیں، حضرت حسان فرماتے ہیں احسن من کلم ترقت عینی، اے اللہ کے حبیب، آپ سے بڑھ کر میری آنکھوں نے عظیم کبیرہ دیکھا، کیوں نہ دیکھا؟ فرماتے ہیں وہ اجمل من کلم تلد النساء، اے اللہ کے حبیب، آپ سے بڑھ کر میری آنکھیں کہاں دیکھتی؟ آپ سے بڑھ کر حسین تو دھرتی انسانیت پہ کسی ماں نے جگہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کے کمر سے کپڑا ہٹایا اور یوں کر کے ہاتھ پھیرا، سارے کا سارا پسینہ نبی علیہ السلام کا پسینہ۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے حضور کے پسینے کی خوشبو سونگھی ہوگی، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے بچوں کے کانوں میں اذان مصطفیٰ نے دی ہوگی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ صحابہ کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوگی، اور کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس نے مصطفیٰ کی کمر پہ ہاتھ پھیر کر پسینے کو محفوظ کیا ہوگا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہے میں نے شیشی کو بھر لیا، جب بھی خوشی کا کوئی دن آتا ازواج مطہرہ ام المؤمنین مومنوں کی مائیں پیغمبر علیہ السلام کے پسینے کے چند قطرے اپنے کپڑوں پر لگا کر جس وقت نکلتی تھی نا، یہ عشق میں ڈوب کر بات سنے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جملے ہلکے نہیں، فرماتی ہے اس وقت رسول اللہ کے پسینے کو شیشی نے نوٹ کیا، بھرا، محفوظ کیا۔ امہات المؤمنین جس وقت رسول اللہ کے
لگا کر نکلتی تھی نا تو مکہ کی عورتیں کہتی تھی اے بیویوں، نبی کی بیویوں، یہ کون سے مذاق کی طرح